بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اسلامک انفو ورلڈ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ کچھ اچھی باتیں، احادیث چھوٹی چھوٹی شیئر کرنے والی ہوں۔ تو چلیے آج اپنے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اس کی تمام خطائیں جھاڑ دی جاتی ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے جتنی ہوں۔ یہ بخاری شریف میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اس کی عزت کی جاتی ہے تو اللہ اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہو۔ تو ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، کسی بھی مسلمان کو کسی ایسی جگہ پہ نہیں کرنا چاہیے بے عزت جہاں پہ اس کی عزت ہوتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنت میں ایک نیک بندے کا درجہ بلند فرمائے گا۔ وہ دریافت کرے گا، اے میرے رب، میرا یہ درجہ کس وجہ سے بلند کیا گیا؟ ارشاد ہوگا، یہ درجہ تمہاری اولاد کی تمہارے لیے دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے ہوا، تو اپنے والدین کے لیے ضرور دعائے مغفرت کیا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن جمعے کا دن ہے، پس تم اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو جمعے کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ درود بھیجا کریں۔ اسی طرح نادان انسان کے متعلق ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں آپ کی رحمت اور انسان کے گناہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پیچھے دیکھو۔ دیکھا تو ایک بہت بڑے سمندر میں ایک درخت پہ ایک چڑیا اپنے منہ میں مٹی لے کر بیٹھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سمندر میری رحمت ہے اور یہ درخت دنیا۔ یہ چڑیا انسان اور اس کے منہ میں تھوڑی سی جو مٹی ہے وہ اس کے تھوڑے سے گناہ ہیں۔ اگر یہ اپنا منہ کھول کر مٹی پانی میں گرا دے تو میری رحمت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو کیوں نہ انسان توبہ کرے اور میں معاف نہ کروں۔ تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اس کی رحمت سے بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انسان تو نادان ہے بے شک۔ اللہ نے اپنے بندوں پہ 3 عنایتیں کی۔ کون کون سی عنایتیں کی تھی؟ نمبر 1، گندم اور اناج میں کیڑے پیدا کر دیے، ورنہ انسان اسے سونے اور چاندی کی طرح ذخیرہ کر لیتا اور لوگ بھوکے مر جاتے۔ نمبر 2، موت کے بعد مردے کے جسم میں بدبو پیدا کر دی، ورنہ کوئی اپنے پیاروں کو دفن نہ کرتا۔ نمبر 3، مصیبت کے بعد لوگوں کو صبر اور سکون دیا، ورنہ ان کی زندگی کبھی خوشگوار نہ ہوتی۔ بے شک۔ تو یہ 3 عنایتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کی، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تمام انگلیاں لمبائی میں برابر نہیں ہوتی، لیکن جب انہیں جب موڑا جھکایا جاتا ہے تو سب لمبائی میں برابر ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات زندگی تب آسان ہو جاتی ہے جب ہم جھکتے ہیں اور نرم رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو کئی جگہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کے نرم رویے سے بہت سی زندگی آسان ہو جائے گی تو وہ ضرور کریں۔ وہ پھل جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا، وہ کون سے پھل ہیں؟ انجیر ہے، انار ہے، زیتون ہے، کیلا ہے، انگور ہے اور تر کھجور۔ اور کن کن صورتوں میں آیا ہے؟ انجیر کا ذکر سورۃ التین میں آیا ہے، انار کا سورۃ انعام میں آیا ہے، زیتون کا سورۃ تین میں آیا ہے، کیلے کا ذکر سورۃ واقعہ میں آیا ہے، انگور کا ذکر سورۃ عبس میں آیا ہے، تر کھجور کا ذکر سورۃ مریم میں آیا ہے۔ تو یہ وہ سارے پھل ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 نصیحتیں کون سی ہیں؟ وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1 پہ، جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا روب کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اس کو ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں۔ نمبر 3، جو زیادہ باتیں کرتا ہے اس کی لغزشیں
زیادہ ہو جاتی ہیں۔ نمبر 4 جس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کی حیا کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 5 پر ہے جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 6 پر جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جن پر ہمیں حضرت عمر نے نصیحت فرمائی تھی، ٹھیک ہے، ان کو دیکھنا چاہیے اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ شفاعت کرنا اور گواہ بننا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن اور شب جمعہ میں مجھ پر درود کثرت سے بھیجا کرو، کیونکہ جو شخص ایسا کرے گا میں قیامت کے دن اس کے لیے گواہ اور سفارشی ہوں گا۔ تو ضرور کثرت سے درود پاک پڑھا کریں جمعے کے دن۔ اخلاق سے متعلق ہے، حضرت کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مجھے سب سے زیادہ پیارے اور میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے زیادہ بہتر ہوں گے، اور میرے غصے کے مارے اور مجھ سے دور وہ لوگ ہوں گے جن کے بدترین اخلاق ہوں گے۔ تو اپنا اخلاق جتنا ہو سکے اچھا کریں۔ فجر اور عشاء کی نماز کا اجر۔ جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اس نے گویا نصف رات قیام کیا، سبحان اللہ، اور جس نے فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کی اس نے گویا ساری رات قیام کیا۔ تو یہ نمازوں کا، فجر کا اور عشاء کا نماز کا اجر ہے جو مسلم شریف میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی تنگ دست کو میعاد گزرنے کے بعد مہلت دے گا تو اس کو ہر دن کے حساب سے اس کے قرض کے برابر صدقے کا ثواب ملے گا۔ یہ حدیث شریف میں ہے۔ تو کسی بھی تنگ دست جو ہو میعاد گزرنے کے بعد مہلت اگر آپ دے سکتے ہیں تو ضرور دینی چاہیے، تو اس کا کتنا زیادہ اجر ہے یہ آپ کو اس حدیث سے پتہ چل گیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرات مت روکو ورنہ تیرا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ تو ضرور خیرات کرنی چاہیے، گننے نہ لگ جانا ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تجھے گن گن کر دے گا۔ خیرات ضرور دینی چاہیے اور بالکل بھی اس سے نہیں رکنا چاہیے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے رزق رک جاتا ہے، اور گننا بھی نہیں چاہیے، اللہ کی راہ میں ایسے ہی دے دینا چاہیے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس قوم میں زنا زیادہ ہو جاتا ہے ان میں موت بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے ان کی روزی بند ہو جاتی ہے۔ جو قوم ناحق فیصلے کرتی ہے ان میں خون ریزی زیادہ ہو جاتی ہے، اور جو قوم عہد توڑتی ہے ان پر دشمن غالب ہو جاتا ہے۔ ان سب باتوں کو ذہن میں ضرور رکھا کریں۔ خوشحالی لانے والی 7 چیزیں۔ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو خوشحالی لاتی ہیں؟ نمبر 1 قرآن کی تلاوت، نمبر 2 نماز کی پابندی، نمبر 3 اللہ کا شکر ادا کرنا، نمبر 4 مجبور کی مدد کرنا، نمبر 5 گناہوں سے توبہ کرنا، نمبر 6 عزیزوں سے اچھا سلوک، اور نمبر 7 صبح کے وقت سورہ یاسین اور شام کے وقت سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرنا۔ یہ سب چیزیں خوشحالی لاتی ہیں۔ آیت الکرسی کی فضیلت۔ نمبر 1 جب گھر سے نکلتے وقت پڑھو گے تو 70,000 فرشتے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ نمبر 2 جب گھر داخل ہوتے ہوئے پڑھو گے تو آپ کے گھر سے محتاجی دور ہو جائے گی۔ نمبر 3 جب وضو کے بعد پڑھو گے تو 70 درجے بلند ہوں گے۔ نمبر 4 اگر رات کو سوتے وقت پڑھو گے تو ایک فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت کرے گا۔ نمبر 5 اور اگر فرض نماز کے بعد پڑھو گے تو آپ کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا جنت میں ہوگا۔ یہ آیت الکرسی کی فضیلت ہے، سبحان اللہ۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے دعا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔ آمین ثم آمین۔ یہ دعا دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے ہے اور ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب سے محفوظ فرمائے۔ فجر کی نماز لازم کر لو، کیونکہ یہ اس دن کے لیے شیطان کے خلاف پہلی فتح ہے بے شک۔ تو جیسے ہی ضرور کوشش کیا کریں کہ نماز پڑھا کریں اور باجماعت نماز پڑھا کریں، اور اپنے اوپر لازم کر لیں کہ ساری نمازیں پڑھیں۔ اور فجر کی نماز کے متعلق یہی ہے کہ وہ شیطان کے خلاف پہلی فتح ہے، کیونکہ دن کا آغاز اس سے ہوتا ہے۔ اسی طرح پتہ ہے محبت کیا ہے؟ 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر رات تہجد میں روتے ہوئے دعا کرنا، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ یہ وہ دعا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات تہجد میں روتے ہوئے
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ میری امت کو بخش دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے محبت۔ تو آج کی ویڈیو ہماری یہیں تک تھی، انشاءاللہ کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ اللہ حافظ۔